حضرت معاذ ابن جبل اس روایت کے راوی ہیں، اور یہ روایت میں نے آج کی اس گفتگو میں اس لیے رکھی ہے کہ ہمارا جو آج کل کا یہ گلوبل سیناریو ہے، جو ورلڈ ایونٹس ہو رہے ہیں، ان کو اگر آپ پروفیٹک لینس سے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ حدیث ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، اور وہ کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمران بیت المقدس خراب یثرب، کہ دیکھو حضرت معاذ ابن جبل سامنے بیٹھے، اللہ کے رسول اسے بتلا رہے ہیں کہ جب بیت المقدس آباد ہو جائے گا، یروشلم آج کے دور میں اسرائیل کہہ لیجئے، جب یہ یروشلم آباد ہوگا تو خراب یثرب، کون سا علاقہ برباد ہو جائے گا، خالی ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا؟ یثرب کا علاقہ، مدینۃ الرسول، مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہاں ایک سمجھ لے بات، عموماً یہ سمجھ آتی نہیں ہے کہ بیت المقدس کا آباد ہونا مدینہ کا ویران ہونا ہے۔ وہ دور ذہن میں لائیں جب اللہ کے رسول یہ بات کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بیت المقدس ویران تھا اس وقت؟ مدینہ آباد تھا اس وقت؟ جی، اپنا خیال کا جو تخیل کا گھوڑا ہے اسے تھوڑی سی حرکت دیں، ذرا اس کی باگیں کھینچیں۔ جس دور میں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیت المقدس آباد ہو جائے گا، مدینہ ویران ہو جائے گا، اس کا ڈیفینیٹ میننگ کیا ہے؟ آج مدینہ آباد ہے، بیت المقدس ویران ہے؟ کیا ویران تھا؟ دی موسٹ کلچرڈ سیولائزیشن کہاں تھی؟ اور آپ کو یاد ہوگا حضرت عمر ابن خطاب کے دور میں یہی یروشلم ہے نا جو سرنڈر کیا تھا انہوں نے۔ تو جب حضرت عمر لینے گئے ہیں چار، تو وہ جو ایک واقعہ ہو گیا تھا راستے میں، یعنی کہ حضرت عمر ابن خطاب جا رہے ہیں، ایک اونٹ ہے اسی پہ غلام بھی ہے، خود بھی ہیں، تو اور زیادہ راہ بھی ہے، تو دو کٹھے نہیں بیٹھتے تھے، ایک بیٹھتا تھا ایک سامنے چلتا تھا۔ تو جب آپ شام کی حدود میں داخل ہوئے ہیں ادھر، تو سامنے جو کمانڈر تھے ابو عبیدہ بن جراح، جب وہ ہو گیا کہ بھائی امیر المومنین آ گئے، وہ بھی استقبال کے لیے آگے بڑھے گئے، تو دیکھتے کیا ہیں؟ حضرت عمر ہے کہ ہاتھ کے اندر اپنے جوتے پکڑے ہوئے ہیں، ظاہر ہے کو پانی سے کراس کیا ہوگا، گزرے ہوں گے، تو کپڑے ان کی بھی حالت ٹھیک نہیں ہے، اور اس کیفیت میں وہ آئے اور اب آگے جا رہے ہیں ان سے ملنے کے لیے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے یہ کہا کہ امیر المومنین، وہ بڑے کلچرڈ لوگ ہیں، بیت المقدس والے، یہ جو لوگ ہیں یہ بڑے رکھ رکھاؤ والے، بڑے تہذیب و تمدن والے لوگ ہیں، بڑے اونچے قسم کے لوگ ہیں، ہم تو ذرا ہیں صحرائی، ہم تو پرواہ نہیں کرتے، لیکن یہ ذرا اور قسم کے لوگ ہیں، آپ ذرا لباس تبدیل کریں۔ میں یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت بیت المقدس کی کیا کیفیت تھی، جسے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مدینہ آج آباد ہے، بیت المقدس ویران ہے۔ جب وہ آباد ہو جائے گا تب مدینہ کیا ہوگا؟ ویران ہو جائے گا۔ عمران بیت المقدس خراب یثرب۔ اب یہ بات ذہن میں بٹھائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے، اس سے مراد یہ کہ غلبہ، طاقت، حکومت، اختیار، اللہ کی مدد اس وقت کن کے ساتھ ہے؟ مدینہ والوں کے ساتھ۔ حاکم کون ہے؟ مدینہ والے۔ یہ ہے جو اس وقت غلبے کی پوزیشن میں ہے، اور بیت المقدس وہ سرنڈر کر دیا نا، انہوں نے کر دیا حضرت عمر کے دور میں کہ نہیں کیا؟ یہ آبادی اور ویرانی سے مراد لوگوں کا بسنا نہیں ہے، کار دنیا کے اندر غلبے کا ہونا ہے، حکومت کا ہونا ہے، تسلط کا ہونا ہے۔ اور جب یہ غلبہ، جب یہ طاقت، جب یہ حکومت بیت المقدس کو دوبارہ مل جائے گی تو مدینہ کے پاس، آج ہے مدینہ کے پاس، مدینہ کے پاس آج ہوتی تو یہ ہو رہا ہوتا۔ لوگ تو بہت ہیں اور یہ رہیں گے، مراد یہ نہیں ہے خراب یثرب سے کہ لوگ ہی ختم ہو جائیں گے، بندہ ہی کوئی نہیں مدینے میں ہوگا۔ خراب یثرب سے ان کی حیثیت کوئی نہیں ہوگی، ان کی بات سننے والا کوئی نہیں ہوگا، کہنے کی جرت نہیں ہوگی ان کی، سننے والا تو دور کی بات، ان کے اندر یہ جرت نہیں ہوگی کہ یہ کہیں گے۔ اور جب یہ کیفیت ہوگی، پھر آپ نے فرمایا وَخَرَابُ یثرب خروج الملحمہ، اور جب یثرب کی یہ کیفیت ہوگی تو پھر ملحمہ یہ واقع ہوگی۔ ملحمہ کیا ہے آپ جانتے ہیں، تو اس کا تو نام اکثر لیا جاتا ہے، آج کل تو بہت ہی زیادہ اس کو ہر کوئی سن رہا ہوتا ہے،
ملحمہ یہ آخری تیسری بڑی جنگ سمجھیے اسے، ورلڈ وار 3 اگر ہم اپنی ٹرمینالوجی میں بات کریں، 2 ورلڈ وار ہو چکی، تیسری جو عالمی جنگ ہوگی بڑی، یہ ہے ملحمہ۔ یہ کب ہوگی؟ جب مدینہ کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی ہے نہیں ہے۔ میں نے یہ حدیث شامل اس لیے کی ہے کہ آج کا دور ہمیں صحیح سمجھ آ سکتا ہے اس کے ذریعے سے۔ خروج الملحمہ، آرمیگڈون بڑی جنگ، وخروج الملحمہ، اور جب یہ ملحمہ ہوگی اس کے بعد فتح القسطنطنیہ، قسطنطنیہ فتح ہوگا، اور جب قسطنطنیہ فتح ہوگا خروج الدجال، پھر کون نکلے گا؟ پھر دجال۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کے رانوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا، معاذ یہ ان ساری چیزوں کا ہونا اسی طرح حق ہے جیسے تو یہاں بیٹھا ہے، جس طرح تو یہاں بیٹھا ہے یہ برحق ہے کہ نہیں ہے، اسی طرح ان چیزوں کا ہونا بھی برحق ہے۔